اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین. حافظ ہیں آپ ماشاءاللہ، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے نا اس لیے مجھے اندازہ ہو گیا. اچھا اب وہ کیا ہے بھائی؟ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے تکبر کیا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے لیے پہلی سزا کیا ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، دوسری سزا کہ وہ جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہوں گے. آگے ایک استعارہ بیان کیا گیا کہ کب تک؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جب تک کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ نہیں گزر جاتا. اب کبھی ایسا ممکن ہے کہ سوئی کا نکا ہو اور اس کے اندر سے اونٹ گزر جائے؟ تو جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا محال، اسی طرح ان لوگوں کا جنت میں داخلہ بھی محال، یعنی اٹل فیصلہ کر دیا کہ ناممکن ہے. اب یہ دو سزائیں ہیں، ایک سزا کا تعلق موت کے ساتھ ہے، ایک سزا کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے. میں مختصر اس کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا. اگر کہتے ہیں تو بیان کر دوں، نہیں تو اگلے جمعے کے لیے چھوڑ دوں. کر دوں؟ ابھی کر دوں بیان؟ چلیں 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے. اب وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث کا خلاصہ سمجھ لیجئے ذرا. وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی نیک آدمی، مومن بھی ہو نیک بھی ہو، جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو روح قبض کرنے والے فرشتے کون سے ہیں بھائی؟ اسرائیل علیہ السلام. تو اسرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں آتے. روح قبض کرنے کے لیے جب وہ آتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں آتے، وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں. ہمارا جب صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب پروٹوکول لے سکتے ہیں تو بھائی وہ تو بہت اونچی ہستیاں ہیں، فرشتے تو بہت اونچی ہستی ہیں، تو پورے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں؟ تھوڑی سی ڈرانے والی حدیث ہے لیکن اچھی بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کی جان ایسے نکالی جاتی ہے کہ جیسے کہ مشکیزے میں سے پانی کا ایک قطرہ نکل جائے. آپ بوتل اٹھائیں، پانی کی کھولیں، اس میں سے یوں کر کے ایک قطرہ نکالیں تو کوئی مشکل سے نکلے گا؟ آسانی سے نکلے گا، آسانی سے. تو مومن کی جان اتنی آسانی سے قبض کر لی جاتی ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اچھا اب اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. یہ حدیث کا خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. اپنے ہاتھوں میں جب لے لیتے ہیں تو وہ اس کو خوش ہو کر دیکھتے ہیں کہ تو بڑی مبارک روح ہے. پھر جو دوسرے فرشتے ان کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، جو پروٹوکول پہ مامور ہوتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے پاس نہایت خوبصورت کپڑے ہوتے ہیں اور خوشبودار کپڑے ہوتے ہیں. وہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان خوشبودار کپڑوں میں اس نیک مومن کی روح کو لپیٹتے ہیں اور پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اسے لے جایا جاتا ہے. جب اسے لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو فضا اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے، تو جواب ملتا ہے کہ بھئی یہ ایک بڑی پاکیزہ روح ہے، اس کو ہم اکرام کے لیے لے کر جا رہے ہیں. آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک. پھر یہ سارے کے سارے فرشتے اس اعزاز کے ساتھ اس کو اوپر لے کر جاتے ہیں. اسی طرح 7 آسمانوں سے ہوتی ہوئی وہ روح اللہ کے عرش پہ جا کر سجدہ کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. اللہ پاک جب اس کو دیکھ لیتے ہیں، خوشی کا اظہار فرما دیتے ہیں، مسرت کا اظہار فرما دیتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھئی اس کا نام علیین میں لکھ لو، جنت والوں میں لکھ لو. ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہوگا لیکن نام اس کا جنت والوں میں لکھ لو اور اس کی روح کو دوبارہ زمین میں پہنچا دو، کیونکہ اسی زمین سے میں نے اسے پیدا کیا تھا، اسی زمین سے دوبارہ اسے نکالوں گا. یہ تو اس شخص کا معاملہ ہے جو پاکیزہ روح ہے، اور جو خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ کوئی کافر ہو یا بد روح ہو یا کوئی گناہگار شخص ہو، اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. ذرا ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ سماعت فرمائیے گا. اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو حکم دیتے ہیں کہ اے خبیث روح، تو اس جسم میں سے باہر نکل. اب وہ روح گھبراتی ہے اور اس کے جسم کے اندر ہی دوڑتی ہے. کبھی کسی کی نزع کی حالت دیکھی ہے کہ بسا اوقات جان پھنس جاتی ہے،
جان نکل نہیں رہی ہوتی اور بندہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تکلیف کو برداشت کیا ہے، اس تکلیف کو برداشت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روح نکلنے کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ تو پھر اللہ کے قریب ترین تھے، جب ان کی یہ کیفیت تھی تو ہم لوگ اپنا شمار کہاں پر کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا مشکیزہ منگوایا ہوا تھا، بار بار اپنے چہرے کو تر کرتے تھے، بار بار اپنے چہرے کو تر کرتے تھے۔ پھر کبھی وہ حدیث آپ کو سناؤں گا، ابھی یہ سن لیں۔ تو وہ روح اندر دوڑتی ہے، پھر اسرائیل علیہ السلام اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اب وہ کھینچ کر کیسے نکالتے ہیں، اس کی مثال جو حدیث کے اندر دی گئی ہے وہ یہ فرمایا کہ بھیگی ہوئی اون ہو اور اس کو کانٹے دار سلاخ اس کے اندر سے یوں کر کے پھیر دی جائے، تو جس طرح اس کے چیتھڑے چیتھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح اس کی روح کے بھی چیتھڑے چیتھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو فرشتے ان کے ساتھ آئے ہوتے ہیں وہ خوبصورت شکلوں میں نہیں آئے ہوتے، وہ انتہائی بدنما شکلوں میں آتے ہیں اور کالے رنگ کے ٹاٹ کے کپڑے ہوتے ہیں جس میں سے سڑاند اور بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس میں لپیٹ کر اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اب وہ آیت ذہن میں آ گئی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون، بتایا جاتا ہے کہ جی یہ فلاں بن فلاں ہے اور یہ گندی روح ہے، تو کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، لے جاؤ اس کو اور اس کو سجین کے اندر جا کر ڈال دو۔ اب وہ سجین کیا ہے، وہ ایک قید خانہ ہے جہاں پر قیامت سے پہلے کفار کی، مشرکین کی اور گناہ گاروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی قیامت کے بعد یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو سکیں گے۔ یہاں تک سورۃ الاعراف کے جو آغاز کے ابتدا کے اہم مضامین تھے ان کا تذکرہ مکمل ہوا۔ اللہ میرا کہنا آپ حضرات کو سننا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔